ایک مسیحی بادشاہ ایمان کی آگ میں جلتا ہوا، ایک مسلم سلطنت چپ چاپ مگر فولادی عزم کے ساتھ تیار۔ جب صلیبی جھنڈے نیل کے ساحل پر لہرائے تو مصر کی سرزمین خاموش نہ رہی۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے تلوار تھامی، جہاں ایمان، طاقت، غرور اور حکمت آمنے سامنے آئے۔ ایک بادشاہ قید ہوا اور ایک قوم نے سر اٹھایا۔ یہ ہے کہانی صلیب اور ہلال کے ساتویں ٹکراؤ کی، جہاں انجام آغاز سے زیادہ خطرناک تھا۔ خلاصہ: ساتویں صلیبی جنگ 1248 سے 1254 عیسوی تک جاری رہی، جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ لوئیس نہم نے کی۔ یہ جنگ بنیادی طور پر مسلمانوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے لڑی گئی، لیکن اس کا میدان مصر بنا۔ صلیبی افواج نے دمیاط پر قبضہ کر لیا، مگر جلد ہی سلطان اصالِ ایوب اور اس کے بعد بیبرس ارکتز جیسے مسلم رہنماؤں نے زبردست مزاحمت کی۔ صلیبی لشکر المنصورہ کی جنگ میں بری طرح شکست کھا گیا اور خود بادشاہ لوئی گرفتار ہوا۔ بھاری تاوان کے بعد اس کو رہا کیا گیا، لیکن صلیبی مقصد مکمل طور پر ناکام رہا۔ یہ جنگ نہ صرف عسکری بلکہ سیاسی و مذہبی لحاظ سے بھی صلیبیوں کی زوال پذیر قوت کا ثبوت بنی۔ اپنی رہائی کے بعد لوئیس 4 سال تک مقدس سرزمین میں رہا اور مدد کے لیے پوپ اور یورپ کی طرف دیکھتا رہا، لیکن اس کی مدد کے لیے کی جانے والی پکاروں کا جواب دینے والے بہت کم تھے۔ ہاں، لیکن ایک مؤثر جواب ملا تھا۔ وہ تھے فرانس کے چرواہے، جنہوں نے اس جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ اسی وجہ سے اسے چرواہوں کی صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ان صلیبی چرواہوں نے فرینچ بادشاہ کو بچانے کے لیے جدوجہد کی، لیکن آخر تباہی ان کا مقدر بنی۔ اس کے بعد 1254 میں لوئیس کچھ اہم معاہدوں کے بعد فرانس واپس آیا۔ 1270 کی لوئیس کی تیونس کی صلیبی جنگ بھی 7ویں صلیبی جنگ کی طرح ناکام رہی، جو کہ 8ویں صلیبی جنگ تھی، جہاں وہ اس مہم کے اختتام کے فوراً بعد پیچش سے مر گیا۔ پس منظر: چھٹی صلیبی جنگ کے بعد کے سالوں میں یروشلم کی بادشاہی صلیبیوں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ ایوبی خاندان اور یروشلم کی بادشاہی دونوں ہی اندرونی کشمکش میں مبتلا رہے تھے، جو بالآخر دونوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ 1244 میں یروشلم کی شکست اور غزہ میں شکست نے بالآخر مقدس سرزمین میں عیسائی فوجی طاقت کی تباہی پر منتج ہوئی اور مملوک سلطنت کے عروج کا باعث بنی۔ اس پس منظر میں فرانس کے لوئیس نہم اور پوپ انوسنٹ چہارم نے یروشلم کی بازیابی کے لیے 7ویں صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ یروشلم 1241 سے 1244 عیسوی تک۔ بیرین صلیبی جنگ 1241 میں یروشلم کی تباہی کے ساتھ ختم ہوئی، جو کہ 1187 کے بعد سب سے بڑی سلطنت تھی۔ جب کارنیوال کے رچرڈ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے مذاکرات مکمل کیے تو اس نے بیروت کے پرانے لارڈ جان آف ابیلین کے بااثر خاندان کی حمایت حاصل کی۔ مقدس رومی شہنشاہ فریڈرک دوم کو مارچ 1229 میں بادشاہ کے طور پر تاج پہنایا گیا اور ابیلینز نے اسے شریک حکمران کے طور پر قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ رچرڈ کی 3 مئی 1241 کو گھر واپسی تک ایکر پر بھی بادشاہی مستحکم تھی، لیکن فریڈرک کے بادشاہ کے طور پر مسترد ہونے کے بعد کوئی مرکزی اتھارٹی موجود نہ تھی۔ اس دوران رچرڈ فلانگیری ٹائر میں ہی رہا، جبکہ مختلف بیرن شام اور قبرص میں اپنی جاگیروں میں واپس لوٹ گئے اور ٹائر کا لارڈ مونٹیفورٹ کا فلپ ایکر میں ہی رہا۔ مصر کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے غیر مطمئن ٹیمپلرز نے 1241 میں ایکر اور ہیبرون میں ہاسپٹلرز کا محاصرہ کر لیا، جنہوں نے گرانڈ ماسٹر پیئر ڈی وائل بریوڈ کے تحت اس معاہدے کی حمایت کی تھی۔ اس محاصرے کا الناصر داؤد نے عیسائی زائرین اور تاجروں پر حملہ کر کے جواب دیا، جو ایک ہاسپٹلرز کا اتحادی تھا۔
اس کا بدلہ لیتے ہوئے ٹیمپلرز نے 30 اکتوبر 1242 کو نابلس پر قبضہ کر لیا، مسجد کو جلا دیا اور مقامی عیسائیوں کو قتل کر دیا۔ کچھ ہاسپٹلرز ایکر کو سامراجیوں کے حوالے کرنے کی سازش میں فلانگیری کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ٹیمپلرز، فلپ آف مونٹیفورٹ، جینیویز اور وینیشینز نے بغاوت کی کوشش کو ختم کر دیا۔ حلب کے خلاف المرکاب میں فوجی کارروائی کرنے والے ہاسپٹلرز کی مرکزی جماعت واپس آ گئی اور ڈیوائل برائڈ نے سازش کو کھاڑ پھینکا۔ شہر ایبیلینز کے کنٹرول میں رہا، جبکہ فلانگیری کو اٹلی واپس بلا لیا گیا۔ 5 جون 1243 کو ہاؤٹ کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایلس اور اس کے موجودہ شوہر رالف اور نیسلے کو یروشلم پر کونرڈ دوم کے ریجنٹ کے طور پر حکومت کرنے کا حق ہے، جب تک کہ وہ بادشاہی کے قابل نہ ہو جائیں۔ ٹائر پر رچرڈ کے بھائی لوتھیئر فلانگیری کا قبضہ رہا، جبکہ رچرڈ ایک طوفان کی وجہ سے ایک بندرگاہ پر پناہ لینے پہنچا تو اسے بیرینز نے گرفتار کر لیا، جسے بعد میں لوتھیئر نے 10 جولائی 1243 کو ٹائر میں قلعہ تاوان میں دے کر چھڑوایا۔ ایبیلین کے بالیان کو ٹائر کا شاہی نگران مقرر کیا گیا تھا اور بالآخر بادشاہی مونٹیفورٹ کے فلپ کو سونپی گئی۔ یروشلم بنیادی طور پر ایک جاگیردارانہ جمہوریہ تھی، جس کا انتظام سب سے زیادہ طاقتور بیرینز کے زیر انتظام تھا۔ یروشلم اور گلیل کے بیشتر حصے کی بازیابی کے بعد سلطنت ایوبیوں اور منگولوں کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی حد تک تنظیم نو کرنے سے قاصر تھی۔ فریڈرک دوم کے سامراجی پیروکاروں اور بیلین کے درمیان، ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز کے درمیان جھگڑے اور ایکر بمقابلہ ٹائر نے سلطنت کو تقریباً بے دفاع کر دیا تھا۔ سامراجیوں کی شکست نے ٹیمپلرز کو ایک مضبوط پوزیشن دلا دی۔ 1243 میں ہومس، کیرک اور دمشق کے حکمران کے اتحاد کے ساتھ مصر کے خلاف ایک معاہدے پر بات چیت ہوئی، جس نے صلیبیوں کی آپسی کشیدگی کو کم کیا اور ٹیمپل ماؤنٹ کو ترتیب پر بحال کیا۔ گرینڈ ماسٹر آرمنڈ ڈی پیریگورڈ نے فاتحانہ طور پر پوپ کو ٹیمپلرز کی ان کے اصل گھر واپسی کی اطلاع دی۔ ایوبیوں کی حالت 1238 میں سلطان الکامل کی موت کے بعد سے مصر اور لیوانٹ کی سیاسی صورتحال افراتفری کا شکار تھی۔ ایوبی کے بیٹوں کے درمیان دشمنی نے جنم لیا۔ 1240 کے اوائل میں مصر پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہوئے سب سے بڑے بیٹے صالح ایوب کو اطلاع ملی کہ اس کے سوتیلے بھائی العادل دوم کو، جو اس وقت کے سلطان تھے، اس کے سپاہیوں کی قید میں ہے۔ صالح ایوب کو فوراً مصر آنے اور سلطنت سنبھالنے کی دعوت دی گئی۔ جون 1240 میں وہ قاہرہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوا اور ایوبی خاندان کی حکمرانی سنبھالی۔ قاہرہ میں تخت نشین ہونے کے بعد صالح محفوظ نہیں تھا، کیونکہ اس کے خاندان اور اس سے منسلک کرد قبیلوں نے وفاداریاں تقسیم کر دی تھیں۔ مصر کے اندر امیروں کا ایک طاقتور دھڑا اسے معزول کرنے اور اس کی جگہ اس کے چچا صالح اسماعیل کو لانے کی سازش کر رہا تھا، جس نے دمشق پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ صالح نے قاہرہ کے قلعے میں پناہ لی۔ اب اسے اقتدار دلانے والے اس کے وفادار امیروں پر بھروسہ نہ رہا۔ رائے کے فوجی جو وسطی ایشیا میں منگولوں کو شکست دے کر اب مصری فوج میں اعلیٰ رتبوں پر تھے، جلد ہی مصر میں قوت کا مرکز بن گئے، جن کو مملوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 7ویں صلیبی جنگ کے دوران ان مملوک نے بالآخر ایوبی خاندان کا تختہ الٹ دیا اور مصر پر اپنا اقتدار مستحکم کر لیا۔ 1240 کے آغاز میں ایک وسطی ایشیائی قبیلہ جسے خوارزمیان کے نام سے جانا جاتا ہے نے حلب کے علاقوں پر حملہ کیا اور 4 سال کے اندر لیوانٹ کو فتح کر لیا۔ انہوں نے منبج پر قبضہ کرنے سے پہلے 11 نومبر 1240 کو بزا کے قریب المعظم توران شاہ ولد صلاح الدین کی حلبی فوج کو شکست دی
حمص کے امیر المنصور ابراہیم، جس نے اپنے والد المجاہد کی موت کے بعد نئے سرے سے اقتدار سنبھالا، بالآخر 6 جنوری 1241 کو عیسیٰ کے قریب دمشق کے امیر بدر الدین لولو کے ساتھ مل کر خوارزمیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد حلب کی فوج نے خسرو دوم کی قیادت میں ایک سلجوقی فوج کے ساتھ مل کر ایک ایوبی فوج کو شکست دی، جس کی قیادت الصالح کے بیٹے اور نائب المعظم توران شاہ نے کی تھی۔ اس کے بعد خوارزمیوں نے جوابی حملہ کرنے کے لیے المظفر غازی کے ساتھ اتحاد کیا اور اگست 1242 میں المجدل میں شکست کھا گئے۔ پھر خسرو دوم کو جون 1243 میں کوسدا کی لڑائی میں منگولوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس سے پورے میسوپوٹیمیا کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ لافور بی کی لڑائی۔ الصالح کی دعوت پر خوارزمیوں کی فوج نے شام اور فلسطین میں پیش قدمی کی اور 15 جولائی 1244 کو یروشلم کے محاصرے میں مقدس شہر کو تباہ کر دیا۔ شہر کے قلعہ ٹاور آف ڈیوڈ نے 23 اگست 1244 کو ہتھیار ڈال دیے اور شہر کی عیسائی آبادی کو بے دخل کر دیا گیا۔ اسی سال کے آخر میں صالح نے خوارزمیوں کے ساتھ دوبارہ صلیبیوں کے خلاف اتحاد کیا۔ صالح اسماعیل اور صلیبیوں کا سامنا لافور بی کی جنگ میں غزہ میں ہوا، جو مقدس سرزمین میں آخری عیسائی طاقت تھی۔ 1245 میں صالح نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور بغداد کے خلیفہ نے اسے سلطان کے خطاب سے نوازا۔ 1246 میں اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے خوارزمین اتحادی خطرناک حد تک بے قابو تھے، اس لیے اس نے ان پر حملہ کیا اور حمص کے قریب انہیں شکست دی، ان کے رہنماؤں کو ہلاک کر دیا اور باقیات کو پورے شام اور فلسطین میں منتشر کر دیا۔ 3 سال بعد جب صلیبی جنگ شروع ہوئی تو صالح شام میں اپنے چچا سے لڑ رہا تھا۔ وہ جلدی سے مصر واپس آیا، جہاں اس نے 22 نومبر 1249 کو وفات پائی۔ ایوبیوں کے ساتھ 1243 کے معاہدے نے زیادہ دیر تک امن برقرار نہیں رکھا، لیکن سلطنت کے فوجی حکام 17 سے 18 اکتوبر 1244 تک حربیہ میں لڑنے کے لیے متحد ہو گئے، جسے کبھی لافور بی کی لڑائی یا غزہ کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ خوارزمیوں کی فوجیں فرینکوں اور مسلمانوں کے درمیان جو آخری بڑی جنگ ہونی تھی، اس میں 5000 صلیبی مارے گئے اور 800 کو قیدی بنا لیا گیا۔ مرنے والوں میں ٹیمپلرز کے گرینڈ ماسٹر آرمنڈ ڈی پیریگوٹ اور ٹائر کے آرچ بشپ سارنجنز کے پیٹر دوم بھی شامل تھے، جبکہ قیدیوں میں کمانڈر والٹر چہارم اور برائن بھی تھے۔ صرف 33 ٹیمپلرز، 27 ہاسپٹلرز اور 3 ٹیوٹونک نائٹس بچ نکلے، جو فلپ آف مونٹیفورٹ اور لاطینی سرپرست رابرٹ آف نائٹس کے ساتھ اسکالون فرار ہو گئے۔ فرانس کا لوئس نہم۔ 1214 کو فرانس کے لوئس اشتم کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام لوئس نہم رکھا گیا۔ اس کا والد تخت پر بیٹھنے کے صرف 3 سال بعد 25 نومبر 1226 میں انتقال کر گیا۔ لوئس کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ اس کو 1 مہینے کے اندر بادشاہ کا تاج پہنایا گیا اور اس کی ماں نے فرانس پر بطور ریجنٹ حکومت کی۔ اسے ایک عظیم رہنما اور ایک اچھا عیسائی بننے کی تربیت دی گئی۔ انوسنٹ چہارم اور لوئس نہم۔ 1244 کے آخر میں لوئس کو شدید ملیریا کی انفیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ موت کے قریب اس نے عہد کیا کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ صلیبی جنگ کے لیے نکلے گا۔ اس کی جان بچ گئی اور جیسے ہی اس کی صحت نے اسے اجازت دی، اس نے صلیب لی اور فوراً جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انوسنٹ چہارم 25 جون 1243 کو مذہبی اور سیاسی صلیبی جنگوں کا سامنا کرتے ہوئے پوپ بنا۔ اس وقت تک پوپ کا عہدہ شہنشاہ فریڈرک دوم کے ساتھ کشمکش میں تھا، جسے پچھلے پوپ نے صلیبی جنگ سے خارج کر دیا تھا۔ فریڈرک پہلے تو اپنے اس انتخاب سے خوش تھا، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ انوسنٹ اپنے پیشروں کی روایات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اپنے اغوا ہونے کے خوف سے انوسنٹ چہارم مارچ 1244 میں روم سے نکلا، جس کا تعاقب شہنشاہ کے گھوڑ سواروں نے کیا۔
پوپ نے لوئس نہم سے سیاسی پناہ کی درخواست کی، جسے احتیاطاً مسترد کر دیا گیا۔ جلا وطنی میں پوپ نے 1245 میں لیون کی پہلی کونسل کی صدارت کی۔ کونسل نے مقدس سرزمین کو دوبارہ فتح کرنے کے مقصد کے ساتھ لوئس نہم کی کمان میں ایک نئی صلیبی جنگ کی ہدایت کی، اور پوپ نے باضابطہ طور پر شہنشاہ فریڈرک کو شاہی تخت اور نیپلز کے تخت سے معزول قرار دیا۔ گریگوری نہم سے انوسنٹ چہارم کو آرتھوڈکس روسیوں کو نشانہ بنانے والی پرشین صلیبی جنگ وراثت میں ملی۔ 1241 کے دوران یورپ میں منگول در اندازی سے درپیش چیلنج کا سنجیدگی سے سامنا کرنے والا پہلا شخص بھی انوسنٹ تھا۔ لیونز کے بعد انوسنٹ نے منگولوں کے پاس ایلچی بھیجے، جنہوں نے روم کے ساتھ چرچ کے اتحاد پر روسی شہزادوں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ گالیسیا ولہینیا کے ڈینیل رومانوچ اور ولادیمیر کے عظیم شہزادے یاروسلاو دوم دونوں نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ یوں پوپ نے منگولوں کے ساتھ اتحاد کا خیال ترک کر دیا اور اس کی بجائے منگول کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے روسیوں کے ساتھ ایک عظیم اتحاد بنانے کا ارادہ کیا۔ جنوری 1248 میں انوسنٹ نے ٹیوٹونک آرڈر کے گرینڈ ماسٹر ہینریک وان کے ساتھ مل کر ڈینیل اور یاروسلاو کے بیٹے الیگزینڈر نیوسکی کو عیسائیت پر منگول حملے کے بارے میں خبردار کیا اور حملہ آوروں کے خلاف دفاع کے لیے متحد ہونے کے لیے کہا۔ دونوں روسی شہزادوں نے یہ تجویز قبول کر لی۔ بالآخر تمام مشرقی یورپی حکمران جو ابھی تک منگول تسلط کے تحت نہیں تھے، اب انوسنٹ کے اتحاد میں شامل ہو گئے۔ ستمبر 1243 میں اس نے شمالی صلیبی جنگوں کی اجازت دینے کے لیے بیل جاری کیا۔ انوسنٹ چہارم فریڈرک دوم کی تباہی کے اپنے مقصد میں پرعزم تھا۔ لوئس نہم کی طرف سے امن قائم کرنے کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 1249 میں پوپ نے فریڈرک دوم کے خلاف صلیبی جنگ کا حکم دیا، اور دسمبر 1250 میں شہنشاہ کی موت کے بعد اس نے جرمنی کے کونراڈ چہارم اور سسلی کے اپنے سوتیلے بھائی مینیفرڈ کے خلاف مسلسل سختی کے ساتھ جد و جہد جاری رکھی۔ فریڈرک دوم کی معزولی کے بعد سسلی کا تاج ہولی سی پر منتقل ہوا تھا، اور انوسنٹ نے پہلے اسے کارنیوال کے رچرڈ اور انگلینڈ کے ہنری سوم کے بھائی اور بیٹے ایڈمنڈ کروچ بیک کو پیش کیا۔ مئی 1254 میں کونراڈ چہارم کی موت کے بعد پوپ نے بالآخر کونراڈ کے 2 سالہ بیٹے کونراڈن کے موروثی دعووں کو تسلیم کر لیا۔ مینفرڈ نے بھی عرض کیا، لیکن جلد ہی بغاوت کر دی، اور 2 دسمبر 1254 کو فوگیا کی جنگ میں پوپ کے دستوں کو شکست دی۔ چند دنوں بعد انوسنٹ چہارم کی موت واقع ہو گئی۔ منگولوں کے ساتھ مذاکرات۔ 1245 میں انوسنٹ چہارم نے مقدس سرزمین اور بالٹکس میں 2 سفارتیں منگولیا کے عظیم خان کے دربار میں بھیج کر فرانکو منگول اتحاد کی کوششوں کا آغاز کیا۔ پہلی سفارت نے روس اور وسطی ایشیا سے کراکرم کا سفر کیا۔ بیوک خان نے پوپ کی طرف سے عیسائیت کو قبول کرنے کی درخواست موصول ہونے کے بعد پوپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی بالادستی کو تسلیم کرے اور اسے خراج ادا کرے۔ یوں منگولوں نے انکار کر دیا۔ دوسری سفارت مئی 1247 میں تبریز میں منگول جنرل بیجونویان سے ملنے گئی۔ بیجونویان نے مناسب سمجھا کہ شامیوں اور فرینکوں کو آپسی صلیبی جنگ میں مشغول کر دیا جائے، اور خود بغداد پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے ایلچی کو روم بھیجا، جس کی وجہ سے مغرب کی امیدیں پھر سے بڑھ گئیں۔ نومبر 1248 میں مجوزہ اتحاد پر مزید کارروائی کیے بغیر بیجو واپس آ گیا۔ صلیبی جنگ کی تیاریاں۔ 1247 میں فرانس کے لوئس نہم نے اپنی مہلک بیماری سے شفا یابی کے بعد صلیب لی تھی۔ 2 مہینوں کے اندر پوپ کا بیل جاری کیا گیا، جس میں صلیبی جنگ کی تبلیغ کی اجازت تھی۔ فراسیکیٹی کے کارڈینل بشپ اوڈو نے فرانس میں تبلیغ شروع کی۔ کارڈینل کے طور پر اس نے لوئس کی پہلی صلیبی جنگ کے لیے پروپیگنڈا مہم کا ذمہ اپنے سر لیا اور بادشاہ کے ساتھ پوپ کے نائب کے طور پر مشرق میں گیا۔ یہ تبلیغ 1245 سے 1248 تک زور و شور سے جاری رہی۔ فرانس میں بھرتی کی رفتار سست تھی۔ لوئس کے سب سے چھوٹے بھائی
الفونس آف پورٹیئرز نے 1245 میں کراس لی۔ دوسرے بھائی چارلس اول اور آرٹوس کے رابرٹ اول نے بھی شمولیت اختیار کی۔ 1248 میں لوئس ناروے کے ہاکون چہارم کو صلیبی بیڑے کے کمانڈر کے طور پر اپنے ساتھ شامل ہونے پر راضی کرنے میں ناکام رہا۔ چیمپئن کے تھیوبالڈ نے بھی اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے 1000 آدمی فراہم کیے۔ انگریزوں کی شرکت۔ انگلینڈ کا ہنری سو 1245 میں ٹیلبرگ میں لوئس نہب کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد فرانسیسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ ہنری نے صلیبی جنگ کے دوران فرانسیسی سرزمین پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے ایک جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے، اور انگریزوں کی ایک چھوٹی سی فوج جس کی قیادت ولیم لانگسپی نے کی صلیبیوں کے ساتھ ہو لی، جبکہ انگریز تاریخ دان میتھیو پیرس نے لکھا کہ انہوں نے مقدس سرزمین کا سفر نہیں کیا۔ صلیبی جنگ کی مالی اعانت۔ صلیبی جنگ پر لوئس کے اخراجات 1.5 ملین لیوٹورنائز سے زیادہ تھے، جو اس کی سالانہ آمدنی سے 6 گنا زیادہ تھے۔ چنانچہ اس نے 1248 میں یہودی ساہوکاروں کو اپنی بادشاہی سے نکال دیا۔ ان کی جائیداد ضبط کر لی گئیں جو بادشاہ کی یہودی مخالف پالیسیوں اور تعصبات کی نمائندگی کرتے تھے۔ یوں اس جنگ کے اخراجات کا بڑا حصہ یہودیوں سے پورا کیا گیا۔ کچھ رقم منتوں اور مذہبی چندوں سے حاصل کی گئی۔ علم کے حصول پر 20% ٹیکس لگایا گیا، جبکہ فرانسیسی پادریوں نے 5 سالوں میں 10ویں حصے کی پیشکش کی تھی۔ روانگی۔ اگست 1248 کے اواخر میں 10,000 مضبوط فورس لوئس کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اس کے وفد میں ان کی اہلیہ، فرانس کی ملکہ مارگریٹ، بادشاہ کے 2 بھائی، پروونس کی بیٹریس، مارگریٹ کی بہن اور آرٹوس کا رابرٹ اول شامل تھے۔ بادشاہ کی مجلس مشاورت میں اس کے کزن اور جاگیردار برگنڈی کے ہیو چہارم اور پیٹر مولسرک شامل تھے، جنہیں بیرن کی صلیبی جنگ میں شرکت کی وجہ سے تجربہ کار سمجھا جاتا تھا۔ انگلش دستے کی قیادت انگلینڈ کے ولیم لانگسپی کر رہے تھے۔ صلیبی جنگ کا آغاز۔ قبرص میں وقفہ۔ لوئس نہب 17 ستمبر 1248 کو قبرص پہنچا اور اپنی باقی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ یہ تاخیر مہنگی ثابت ہوئی کیونکہ بہت سے لوگ بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جن میں جان آف مونٹیفورٹ، وینڈوم کا پیٹر، ڈریکس کا جان اول اور بوربن کا ارچمباؤڈ شامل تھے۔ جبکہ صلیبی جنگ کے لیے فوجیں قبرص میں جمع ہوئیں تو قبرص کے ہنری اول نے ان کا خیر مقدم کیا۔ بیروت کے پرانے لارڈ کے بھتیجے جان آف ابیلین نے بعد میں 1249 میں شمولیت اختیار کی۔ یہ ایوبیوں کا سب سے امیر اور سب سے کمزور صوبہ تھا، اور بہت سے لوگوں کو یاد تھا کہ کس طرح سلطان کے والد الکامل نے 5ویں صلیبی جنگ میں خود یروشلم کو دمیٹا کے بدلے دینے پر آمادہ ہوئے تھے۔ لوئس ایک ہی وقت میں آپریشن شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن گرینڈ ماسٹرز اور شامی بیرینز نے اسے روکا، کیونکہ موسم سرما کے طوفان جلد ہی شروع ہونے والے تھے اور نیل کے ڈیلٹا کے ساحل تک پہنچنا بہت خطرناک سفر تھا۔ اس کے علاوہ وہ بادشاہوں کو ایوبیوں کے معاملات میں مداخلت کرنے پر آمادہ کرنے کی امید رکھتے تھے۔ لوئس چاہتا تھا کہ سازشوں یا سفارتکاری کے بجائے وہ لڑے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا۔ اس نے مذاکرات ختم کرنے کا حکم دیا اور مطالبات کی ایک فہرست سلطان کو بھیج دی۔ سلطان کا جواب بھی اتنا ہی سفارتی تھا۔ لوئس نے اب پوپ کی پیروی کرتے ہوئے منگولوں کے ساتھ سفارتکاری شروع کی۔ دسمبر 1248 میں مارک اور ڈیوڈ نامی 2 نستورین نکوسیا پہنچے۔ انہیں موصل میں عظیم خان کے کمشنر منگول جنرل الجیگڈی نویان نے بھیجا تھا، جس میں عیسائیت کے لیے منگولوں کی ہمدردی کا اظہار کرنے والا ایک خط لایا گیا تھا۔ الجیگڈی کے کیمپ سے ڈیلونگ جومیو منگولیا روانہ ہوا۔ کراکوم پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ گیوک خان، جس کے ساتھ پوپ نے بات چیت کی تھی، مر گیا تھا اور اس کی بیوی اول کمش اب ریجنٹ تھی۔ اس نے بادشاہ کے تحائف قبول کیے اور مغرب کی طرف ایک بڑی مہم بھیجنے سے انکار کر دیا، اور یہ سفارتکاری بھی ناکام ہوئی۔
ڈمیٹا میں صلیبی سلطان صالح ایوب نے دمشق میں موسم سرما گزارا تھا۔ فرینکوں کے حملے سے پہلے حمص کی فتح مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اسے توقع تھی کہ صلیبی شام پر حملہ کریں گے، اس لیے اپنی ساری طاقت دمشق میں جمع کی۔ وہ تپ دیکھ کا مریض تھا، اس لیے وہ اپنے بوڑھے وزیر فخر الدین ابن شیخ پر منحصر تھا، جس نے چھٹی صلیبی جنگ کے دوران فریڈرک دوم کے ساتھ فوج کی کمان کرنے کے لیے بات چیت کی تھی۔ اس نے جنگی ساز و سامان کے ذخیرے دمیٹا بھیجے اور اسے بنو کنانہ کے بدو قبائلیوں کی حفاظت میں رکھا جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ 13 مئی 1249 کو 120 بڑے نقل و حمل کے جہازوں کا بیڑا اکٹھا ہوا اور فوج نے اپنا سفر شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک طوفان نے جہازوں کو بکھیر دیا اور بادشاہ بالآخر 30 مئی کو روانہ ہوا اور 4 جون 1249 کو ڈمیٹا پہنچا۔ اس کے دستے کا صرف 1/4 حصہ اس کے ساتھ روانہ ہوا، باقی نے آزادانہ طور پر مصر کے ساحل کی طرف اپنا رستہ اپنایا۔ 5 جون کی صبح ڈمیٹا کا محاصرہ شروع ہوا۔ بادشاہ کی قیادت میں سمندر کے کنارے پر ایک زبردست جنگ ہوئی۔ مسلمان مغلوب ہوئے۔ رات کے وقت فخر الدین کشتیوں کے ایک پل پر سے ڈمیٹا کی طرف پیچھے ہٹ گیا اور شہر کی حالت دیکھ کر راہ فرار اختیار کی۔ اس کے کشتیوں کے پل کو تباہ کرنے کے احکامات پر عمل نہیں کیا گیا، جس سے صلیبیوں کو شہر میں داخلے کی راہ مل گئی اور آخرکار ڈمیٹا بغیر کسی نقصان کے صلیبی قبضے میں آ گیا۔ ڈمیٹا کی فتح اتنی جلدی غیر متوقع تھی، لیکن لوئس 5ویں صلیبی جنگ کے دوران 1221 میں منصورہ کی پہلی جنگ کے تجربے کو جانتے ہوئے دریا کی طغیانی سے پہلے آگے نہیں بڑھا۔ وہ اپنے بھائی الفونس سے کمک کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دوران ڈمیٹا ایک بار پھر فرینکس شہر میں تبدیل ہو گیا اور عمر بن العاص مسجد کو کیتھیڈرل بنا دیا گیا، جہاں لوئس کے بیٹے نے بعد میں بپتسمہ لیا تھا۔ یوں موسم گرما کے مہینوں کے دوران ڈمیٹا مختصر طور پر آؤٹریمر کا دارالحکومت بن گیا۔ نیل کے ڈیلٹا کی مرطوب گرمی سے کیمپ میں بیماریاں پھیلنے لگیں اور خوراک کی قلت بھی پیدا ہو گئی۔ ڈمیٹا یا دمیات کے نقصان نے ایک بار پھر مسلم دنیا کو چونکا دیا اور 30 سال پہلے اپنے والد کی طرح صالح ایوب نے ڈمیٹا کو یروشلم کے بدلے دینے کی پیشکش کی۔ اس پیشکش کو مسترد کر دیا گیا کیونکہ لوئس نے ایک کافر کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دریں اثنا شہر کے نقصان کے ذمہ داروں کو سزا دی گئی اور کنانہ کے امیروں کو سزائے موت دی گئی اور فخر الدین اور اس کے مملوک کمانڈروں کی سرزنش کی گئی۔ ایک بغاوت کی بو پھیلنے لگی، لیکن فخر الدین نے انہیں روک کر خاندان سے وفاداری نبھائی۔ اب فوجیوں کو منصورہ تک پہنچایا گیا، جسے الکامل نے 1221 کے صلیبیوں پر فتح کے مقام پر بنایا تھا۔ بدوؤں نے ڈمیٹا کی دیواروں کے گرد گوریلا کارروائیاں جاری رکھیں، جس سے فرینک باہر نکلنے سے ڈرنے لگے، جبکہ فرینکوں نے شہر کی حفاظت کے لیے ڈائیکس بنائے اور گڑھے کھودے۔ نیل کا ڈیلٹا۔ اکتوبر 1249 کے آخر میں نیل کا پانی کم ہو گیا اور الفونس فرانس سے کمک لے کر پہنچا۔ اب وقت تھا قاہرہ پر پیش قدمی کرنے کا، لیکن اچانک ہدف بدل گیا اور قاہرہ کے بجائے اسکندریہ پر حملہ کر دیا، جس نے مصریوں کو بھی حیران کر دیا اور صلیبیوں نے مصر کے بحیرہ روم کے ساحل پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ لیکن لوئس کے دوسرے بھائی رابرٹ اول نے بادشاہ کے ساتھ مل کر 20 نومبر 1249 کو ڈمیٹا سے منصورہ کی طرف پیش قدمی کی۔ صالح ایوب 23 نومبر 1249 کو ایک سنگین پھوڑے سے جان بچانے کی کوشش میں اپنی ٹانگ کٹوانے کے بعد انتقال کر گئے۔ اس وقت صالح کا بیٹا المعظم توران شاہ حصن کیف میں مصر سے کچھ فاصلے پر فوج کے ساتھ ڈپلوائے تھا۔ صالح کی بیوہ شجر الدر نے اپنے شوہر کی موت کی خبر چھپاتے ہوئے اپنے دستخط کے تحت ایک دستاویز تیار کی، جس میں توران شاہ کو وارث اور فخر الدین کو وائسرائے مقرر کیا۔ اب صالح کی موت کا بالآخر انکشاف ہوا تو فرینکوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ ڈمیٹا سے صلیبیوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ نیل کی متعدد نہروں اور شاخوں سے گزرتا تھا۔ فخر الدین نے اپنی فوج کا بڑا حصہ البحر الصغیر کے پیچھے رکھا اور اپنے گھوڑ سوار دستے بھیجے تاکہ فرانکس کو نہروں سے گزرتے ہوئے ہراساں کرے۔
7 नवंबर 1249 को फारस्कोर के करीब एक जंग हुई जहां मिस्री घोड़सवार दस्ते को शिकस्त हुई और टेम्पलर्स ने अहकामात के खिलाफ पीछे हटने वालों का ताक़ुब किया। 14 दिसंबर को लुइस अपने मकसद के शमाल में सिर्फ 10 मील के फासले पर बारामून गांव पहुंचा और अगले हफ्ते मंसूरा के सामने दरिया के किनारे डेरे डाले। इसी दौरान 29 नवंबर को कलरमाउंट के बिशप ह्यू का इंतकाल हो गया। मंसूरा की जंग 6 हफ्तों तक मगरब और मिस्र की फ़ौजें नहर के मुखालिफ किनारों पर आमने सामने रहीं, जिसके नतीजे में मंसूरा की दूसरी जंग हुई जो 11 फरवरी 1250 को अय्यूबी फतह के साथ ख़त्म हुई। मिस्रियों ने फ्रैंको के अकब से हमला करने की कोशिश की, जिसे इंजू के चार्ल्स अव्वल ने नाकाम बना दिया। लुइस ने अबीर गुजरगाह को पार करने के लिए एक पुल तामीर करने का हुक्म दिया, लेकिन दुश्मन की बमबारी से, जिसमें यूनानी आग का इस्तेमाल भी शामिल था, इस काम को तर्क कर दिया गया। इस मौके पर एक मिस्री कुवती कैंप में आया और उसने नहर के इस पार एक किला का मकाम ज़ाहिर करने की पेशकश की। यूँ 8 फरवरी की सुबह सलीबियों ने नहर को पार कर लिया। बादशाह ने पेशकदमी करने वाली फ़ौज की क़यादत की, जबकि बरगंडी के हयू चहारम और रेनो डी विचियर्स कैंप की हिफाजत के लिए पीछे रहे। मोहरे की क़यादत रॉबर्ट अव्वल ने की और टेम्पलर्स और अंग्रेज़ दस्ते ने इसकी मदद की। इसे हुक्म दिया गया था कि जब तक बादशाह की हदायत न हो हमला न करे, लेकिन रॉबर्ट ने दरिया पार करते ही मुखालफत के बावजूद मिस्री कैंप पर हमला कर दिया। मिस्री तैयार नहीं थे। फ्रैंक के घोड़सवार दस्ते ने मुसलमानों को ज़बह करना शुरू कर दिया। जो बच गए वो मंसूरा की तरफ भागने लगे। फ़खरुद्दीन, जो भी हमाम से निकला था, उसने हमले की आवाज़ सुनी, अपने घोड़े पर चढ़कर जंग में कूदा, लेकिन इसे टेम्पलर नाइट्स ने काट कर रख दिया। मिस्री कैंप पर कब्जा करने के बाद रॉबर्ट को अब चंद कमांडर ने दोबारा मुतनब्बे किया कि वो मरकज़ी फ़ौज के आने का इंतज़ार करे, लेकिन वो ना माना। अगरचे फ़खरुद्दीन मर चुका था, लेकिन इसके कमांडर कुतूस और रुकनुद्दीन बैबरस, जो दोनों बाद में ममलूक सुल्तान बने, ने मिस्रियों की बाग संभाली। उन्होंने शहर में फ़ौजियों को घात में बिठाकर फ्रांक के घोड़सवार दस्तों को खुले दरवाजे से अंदर आने दिया और मिस्रियों ने इन पर अचानक हमला कर दिया। घोड़े शहर की तंग जगहों पर ना मुड़ सकते थे, ना अच्छी तरह लड़ सकते थे। चंद शूरवीर जो पैदल दरिया की तरफ भागे, वो इसके पानी में डूब गए। 290 टेम्पलर्स में से सिर्फ 5 जिंदा बच सके। जिंदा बच जाने वालों में टेम्पलर मास्टर ड्यूक ऑफ ब्रिटनी और पीटर मोल्सरिक भी शामिल थे। मरने वालों में बादशाह का भाई रॉबर्ट अव्वल, विलियम लॉन्ग्सपी और इसके बेशतर अंग्रेज़ पैरोकार पीटर कारकोटिनी और कुसी के राउल दोम शामिल थे। जिंदा बच जाने वालों ने बादशाह को जाकर ये खबर सुनाई। ये खबर सुनकर लुइस ने एक हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी अगली लाइन तैयार की और इंजीनियरों को नदी पर पुल बनाने के लिए भेजा, जिसकी हिफाजत के लिए कमानों से तीरों की बौछार कर दी गई। अब ममलूक भी शहर से बाहर निकलकर दुश्मन की तरफ चल पड़े ताकि इनको नदी पार करने से रोक सकें। कुछ झड़पों के बाद आखिर पुल तैयार हो गया और सलीबी नदी पार कर गए, जिसे देखकर मिस्री दोबारा वापस शहर में चले गए। फारस्कोर में तबाही 11 फरवरी 1250 को मिस्रियों ने एक बार फिर हमला किया। जनूब से आने वाली कुमक ने फ्रैंक्स को मजबूत कर दिया। बाईं जानब से शामी और कुबरसी बैरन्स, जबकि दाएं जानब टेम्पलर्स और फ्रांसीसी रईसों की बाकियात डगमगा गईं, जिन्हें बादशाह ने जाकर संभाला दिया। इस जंग में टेम्पलर मास्टर्स और कैम कम हॉस्पिटल मास्टर जैन डी रोने भी मारे गए। रात होते ही मुसलमानों ने हमला तर्क कर दिया और शहर वापस चले गए। 8 हफ्तों तक लुइस सलीबी कैंप में काहिरा की फतह का इंतज़ार करता रहा। 28 फरवरी 1250 को तुरान शाह मिश्क से काहिरा पहुंचा, जहां इसे अपने वालिद की मौत के बाद सुल्तान करार दिया गया था। इसकी आमद मिस्र के एक नए हमले का मुहर्रिक बनी। हल्की कश्तियों का एक दस्ता बनाकर ऊँट के ज़रिए दरियाए नील के निचले हिस्से तक पहुंचाया गया। वहां उन्होंने इन कश्तियों को लूटना और तबाह करना शुरू कर दिया।
جو ڈمیٹا سے کھانا لاتی تھی۔ 80 سے زیادہ فرینچ جہازوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ 16 مارچ 1250 کو ایک 32 رکنی قافلہ رسد مارا گیا۔ فرانس اب قحط اور بیماری کی لپیٹ میں آ گئے، جس میں پیچش اور ٹائیفائڈ جیسی بیماریاں شامل تھیں۔ فارس کور کا قیدی 6 اپریل 1250 کو فارس کور کی جنگ لوئس کی فوج کی فیصلہ کن شکست ثابت ہوئی۔ لوئس چاہتا تھا کہ مزید تباہی سے بچنے کی خاطر فوج کو دمیٹا سے نکال لینا چاہیے۔ اس نے توران شاہ سے یروشلم کے لیے دمیٹا کے بدلے دینے کی پیشکش کرتے ہوئے بات چیت شروع کی، لیکن مصریوں نے اب حالات کا رخ صلیبیوں کے خلاف جاتا دیکھ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس پر لوئس کے ذاتی محافظوں نے اسے جلدی پسپائی پر زور دیا کہ فوری طور پر دمیٹا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس نے اپنے آدمیوں کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ ہوا کہ بیماروں کو کشتی کے ذریعے دریائے نیل سے بھیجا جائے اور باقی اسی راستے پر چلیں جس سے وہ آئے تھے۔ وہ 5 اپریل کی صبح روانہ ہوئے اور دردناک سفر شروع ہوا۔ بادشاہ آگے آگے تھا اور مصری تعاقب میں تھے۔ فرینک البحر الصغیر کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان سے اپنے پیچھے موجود پل کو تباہ کرنے میں کوتاہی ہوئی۔ مصریوں نے اسے پار کر کے فرینکوں پر چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے حملوں کو پسپا کر دیا گیا اور فرینک آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ اسی رات لوئس بیمار ہو گیا۔ اگلے دن مسلمانوں نے دمیٹا سے 10 میل جنوب مغرب میں فارس کور کے قصبے میں فوج کو گھیر لیا اور پوری طاقت سے حملہ کیا۔ مرنے والوں میں لوسگنان کے ہیو 11 بھی شامل تھے۔ بیمار اور تھکے ہوئے سپاہی جانتے تھے کہ ان کا انجام آ چکا ہے۔ شاہی باڈی گارڈ کے کمانڈر جیفری آف سارجینس نے قریبی شرمسا میں بادشاہ کو پناہ دی۔ 6 اپریل کو لوئس کے ہتھیار ڈالنے پر مونٹیفورٹ کے فلپ نے سلطان کے ساتھ براہ راست بات چیت کی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر منصورہ لے جایا گیا اور اس کی پوری فوج کو گھیرے میں لے کر قید کر دیا گیا۔ بیماروں کو ڈمیٹا تک پہنچانے والے بحری جہازوں کو بھی گھیر لیا گیا اور ان پر قبضہ کر لیا گیا۔ مصر کی فتح کا خواب نامکمل ہی رہ گیا۔ ایک تڑپتے ہوئے ٹیمپلر نے روتے ہوئے یوں صدا لگائی، غصہ اور غم میرے دل میں اتنی مضبوطی سے بیٹھ گئے ہیں کہ میں زندہ رہنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا ترکوں کو ہمارے نقصان میں سہارا دینا چاہتا ہے۔ آہ خدا، افسوس، مشرق کا دائرہ اتنا کھو گیا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکے گا۔ وہ ہولی مریم کے کانونیٹ کی ایک مسجد بنائیں گے جس پر رونا چاہیے، اس لیے ہم بھی مجبور ہیں۔ جو بھی ترکوں سے لڑنا چاہتا ہے وہ پاگل ہے، کیونکہ یسوع مسیح مزید ان سے نہیں لڑیں گے۔ وہ فتح حاصل کر چکے ہیں اور فتح حاصل کریں گے۔ ہر روز وہ ہمیں اپنے آگے بھگاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا جو بیدار تھا اب سو رہا ہے اور محمد طاقتور ہو گیا ہے۔ لوئس کی قید اور رہائی۔ مصری صلیبی قیدیوں کی بڑی تعداد سے حیران رہ گئے، جن کا اندازہ خود سلطان نے 30,000 لگایا تھا۔ یقیناً یہ مبالغہ آرائی ہے، لیکن غالباً لوئس کی زیادہ تر قوت قید ہو چکی تھی۔ لوئس کو منصورہ میں ایک نجی رہائش گاہ میں منتقل کر دیا گیا اور صلیبی رہنماؤں کو ایک بڑی جیل میں اکٹھا رکھا گیا۔ لوئس پر بہت سخت شرائط رکھی گئیں۔ اسے ڈمیٹا اور اس کی فوج کے ہتھیار ڈال کر 10 لاکھ بیرنٹ، جو بعد میں کم کر کے 8 لاکھ کر دیے گئے تھے، کے ذریعے تاوان دینا تھا۔ شرائط پر اتفاق ہونے کے بعد بادشاہ اور بیرنز کو فارس کور لے جایا گیا، جہاں سلطان نے رہائش اختیار کی تھی۔ وہاں سے وہ ڈمیٹا لے جائے گئے، جہاں 30 اپریل 1250 کو یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کیا جانا تھا۔ رابرٹ کے ڈمیٹا پہنچنے تک توران شاہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسے 2 مئی 1250 کو اس کی سوتیلی ماں شجر الدر کی طرف سے اکسائی گئی بیبرس کی قیادت میں بغاوت میں قتل کر دیا گیا۔ ایبک توران شاہ کے قتل کے بعد کمانڈر بنا، جس نے بعد میں اس کی بیوہ سے شادی کی۔ توران شاہ کی طرف سے کیے گئے معاہدے کو اب بے قیمت سمجھا گیا۔ کچھ مملوکوں نے اپنی تلواریں بادشاہ اور سیر بیرنز پر تان لی،
لیکن آخر میں مصریوں نے متفقہ شرائط کی تصدیق کی۔ 6 مئی کو سرجنس کے جیفری نے ڈمیٹا کو مسلم فوج کے حوالے کر دیا۔ لوئس نے تاوان کی پہلی قسط کے لیے رقم کا بندوبست کرنے کے لیے مصریوں کے پاس اپنے بھائی الفونس کو یرغمال کے طور پر چھوڑ کر لوئس اور بیرن ایکر کے لیے روانہ ہوئے، جہاں وہ ایک طوفانی سفر کے بعد 12 مئی 1250 کو پہنچے۔ مصری مہم کے بعد 7ویں صلیبی جنگ مزید 4 سال تک چلی، لیکن مزید لڑائیاں نہیں ہوئیں۔ جب تباہی کی خبر یورپ تک پہنچی تو وینس اور دیگر اطالوی شہروں میں بدامنی پھیل گئی۔ فرانس ایک طرح کے عوامی سوگ میں ڈوب گیا۔ فرانس میں رد عمل نے زیادہ جارحانہ موڑ لیا۔ ادھر توران شاہ کی موت نے بنیادی طور پر صلاح الدین کی طرف سے شروع کی گئی ایوبی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ نے شجر الدر کو قبول نہیں کیا۔ شجر، جس نے اپنے کمانڈر ایبک سے شادی کر لی تھی، تخت چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کو تخت سونپ دیا۔ ایبک کی باضابطہ حکومت صرف 5 دن کے بعد ختم ہو گئی۔ بحری مملوکوں نے، جن کا مصر پر بنیادی طور پر کنٹرول تھا، 6 سالہ الاشرف موسیٰ کو سلطان کے طور پر تخت نشین کیا۔ اس کے باوجود مصر میں اصل طاقت اب بھی ایبک کے پاس تھی، جو اپنے پرانے عہدے پر واپس آ گیا تھا۔ مصر 1517 تک مملوک سلطنت بنا رہا۔ لوئس کے بھائیوں نے فرانس سے مدد بھیجنے سے انکار کر دیا، جہاں رائے عامہ ناراض تھی اور مایوسی کا شکار تھی۔ فرانسیسی رئیس پوپ کے خلاف ہو چکے تھے، جس نے صلیبی جنگ کا اعلان کیا تھا۔ 13 دسمبر 1250 کو فریڈرک دوم، جو مسلم حلقوں میں قابل احترام تھا، اٹلی میں انتقال کر گیا۔ چرواہوں کی صلیبی جنگ 1251 کو چرواہوں کی صلیبی جنگ ایک مقبول صلیبی جنگ تھی، جو شمالی فرانس کے غریب چرواہوں اور کسانوں کی تھی، جو اسیر لوئس کی مدد کرنے اور مقدس سرزمین کو کافروں سے بچانے کے مقصد سے نکلے تھے۔ مصریوں سے رہائی کے بعد لوئس نے اپنے بھائیوں کو امداد حاصل کرنے کے لیے فرانس بھیجا، اور اس کی ماں بلانچے آف کاسٹیل نے ریجنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے کمک تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ نہ تو کسی رئیس نے اور نہ ہی کسی پادری نے مدد کی۔ اس موقع پر شہری اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ وہ بادشاہ کے بچاؤ کے لیے جائیں گے۔ اس ٹائم، جسے ہنگری کا ماسٹر کہا جاتا تھا، ایک پر اصرار شخص تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1251 میں اس نے فرانس کے شمال میں چرواہوں کو ایک صلیبی جنگ کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ وہ ہمیشہ ایک نقشہ پکڑے ہوئے ہوتا تھا، جسے کنواری مریم نے دیا تھا۔ اس نے ایک بڑے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انہیں پوپ کی اجازت کے بغیر صلیب لینے کی اجازت دی۔ یہ تحریک تیزی سے پھیل گئی اور جلد ہی تقریباً 60,000 مردوں پر مشتمل پاسٹوروکس کی ایک فوج تشکیل دی گئی، جس نے ایک بینر اٹھا رکھا تھا جس پر یہ دکھایا گیا تھا کہ مبارک کنواری ہنگری کے ماسٹر کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ فوج جلد ہی پادریوں کی دشمن بھی بن گئی، جنہوں نے بادشاہ کو مقدس سرزمین پر جانے کے لیے اکسایا تھا۔ بڑھتی ہوئی بے باکی کے ساتھ پادریوں پر حملے کیے گئے اور بشپ اور یہاں تک کہ پوپ کے خلاف تبلیغ کی گئی۔ وہ تباہی کی پیشنگوئی کے ساتھ پیرس میں داخل ہوئے، جہاں وہ کئی حصوں میں بٹ گئے۔ انہوں نے پورے فرانس میں دہشت پھیلا دی۔ بلانچ نے آخر کار محسوس کیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اس نے شاہی افسروں کو حکم دیا کہ وہ انہیں گرفتار کر کے ختم کر دیں۔ شہریوں کے ایک دستے نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں روک دیا گیا۔ ہنگری کے ماسٹر کو اس کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ آخر کار قتل کر دیا گیا۔ ایکر میں لوئس 1250 سے 1254۔ ایکر پہنچنے کے بعد لوئس نے اپنے مستقبل کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اس کی والدہ نے عوام میں بے چینی اور دیگر فوری مسائل کے پیش نظر فرانس واپسی پر زور دیا تھا، لیکن اسے لگا کہ اسے ایکر میں ہی رہنا چاہیے۔ اس کی تباہ کن صلیبی جنگ نے فرانسیسی اور آؤٹریمر دونوں فوجوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کا آخری قیدی کی رہائی تک ساتھ رہنا فرض تھا،
3 جولائی کو اس نے عوامی طور پر قیام کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ فرانس کے امراء کو ایک خط بھیجا گیا جس میں اس کے فیصلے کے بارے میں بتایا گیا اور صلیبی جنگ کے لیے کمک طلب کی گئی۔ ہزاروں جانوں کے ضیاع کے ساتھ اپنی عظیم کوشش کی ناکامی کا انہیں شدید احساس تھا۔ بادشاہی کا اصل حکمران۔ بادشاہ کے بھائی اور صلیبی جنگ کے سرکردہ رئیس جولائی کے وسط میں ایکر سے روانہ ہوئے اور تقریباً 1400 آدمیوں کی فوج کو مقدس سرزمین میں چھوڑا۔ ملکہ بادشاہ کے ساتھ ہی رہی۔ قبرص کے ہنری اول کا انتقال 18 جنوری 1253 کو ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے ہیودوم کو قبرص کے وارث کے طور پر صرف چند ماہ کی عمر میں چھوڑ دیا۔ اس کی بیوہ پلیسنس آف انٹیوچ بوہیمنڈ پنجم کی بیٹی نے قبرص اور یروشلم دونوں کی سلطنت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد پلیسنس نے بالآخر ارسف کے بیٹے بالین سے شادی کر لی، لیکن حقیقت میں لوئس نے ہی حکومت کا انتظام جاری رکھا۔ قیدیوں کے لیے مذاکرات۔ توران شاہ کی موت کے بعد ناصر یوسف نے 9 جولائی 1250 کو دمشق پر دوستانہ قبضہ کیا۔ قاہرہ اور دمشق کے درمیان ہونے والی دشمنی نے لوئس کو اچھی طرح سے موقع فراہم کیا، کیونکہ دونوں فرینکوں کی مدد کے خواہشمند تھے۔ ایکر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد لوئس کو ناصر یوسف سے ایک سفارت ملی، لیکن وہ غیر جانبدار ہی رہا۔ ناصر یوسف کی دمشقی فوج نے مصر پر حملہ کیا اور 2 فروری 1251 کو قزغازق کے قریب ایبک کے ماتحت مصری فوج کا سامنا کیا۔ شامی پہلے تو کامیاب ہوئے، لیکن جلد ہی مملوکوں نے اسے شکست دی۔ یوسف دمشق واپس بھاگ گیا۔ مصر میں مملوک اقتدار کو بچا لیا گیا، لیکن ایوبیوں نے پھر بھی فلسطین اور شام پر قبضہ کر لیا۔ جب یوسف نے ایکر سے رابطہ کیا کہ فرینک کی مدد کے بدلے یروشلم سے تجارت کر سکتا ہے، تو لوئس نے جان آف فلینسینز کے ماتحت قاہرہ میں ایک سفارت بھیجی اور ایبک کو خبردار کیا کہ اگر فرینک کے قیدیوں کا مسئلہ جلد حل نہ ہوا تو وہ دمشق کے ساتھ اتحاد کر لے گا۔ اس چال نے 300 مسلمان قیدیوں کے بدلے تقریباً 3000 اسیروں کی رہائی دلائی۔ لوئس نے پھر اپنے تاوان کی دوسری قسط کی ادائیگی کے بغیر باقی تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ایبک نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ لوئس کا ایلچی دمشق کا دورہ کر رہا ہے، یوسف کے خلاف فوجی اتحاد کے بدلے میں رضامندی ظاہر کی۔ اس نے 1187 سے پہلے کی سلطنت کی واپسی کا وعدہ کیا، جو مشرق میں اردن تک تھا۔ لوئس نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور مارچ 1252 میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ ٹیمپلرز نے دمشق کے ساتھ تعلقات توڑنے سے انکار کر دیا اور لوئس کو عوامی طور پر ان کی سرزنش کرنے اور معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا۔ جب ناصر یوسف کو اس معاہدے کا علم ہوا تو اس نے غزہ میں اپنی فوجیں ان دونوں اتحادیوں کے درمیان تعینات کر دیں۔ لوئس نے اپنی فوجوں کو جافا منتقل کر دیا، لیکن مملوک مصر سے آگے نہ بڑھے۔ 1 سال تک شامی اور فرینک تعطل کا شکار رہی، لیکن ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس دوران لوئس نے جافا کے قلعوں کی مرمت کی۔ 1253 کے اوائل میں یوسف نے بغداد سے کہا کہ وہ اس کے اور مملوکوں کے درمیان ثالثی کرے۔ خلیفہ نے مسلم دنیا کو منگولوں کے خلاف متحد کرنے کی خواہش کی اور اس نے ایبک سے دمشق کی شرائط قبول کرنے کو کہا۔ ایبک کو مصر کے سلطان کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اور اس سے فلسطین کے بیشتر حصوں کو الحاق کرنے کی اجازت دی گئی۔ امن پر اپریل 1253 میں دستخط کیے گئے تھے۔ فدائی اور منگول۔ اس جاری صلیبی جنگ کے لیے مغرب کی طرف سے کوئی حمایت نہیں تھی اور غیر ملکی اتحادیوں کی تلاش میں لوئس نے 2 غیر متوقع ذرائع کی طرف دیکھا، وہ تھے فدائی اور منگول۔ شام میں فدائیوں کا سرغنہ رد الدین ابو المعالی تھا۔ ڈمیٹا میں فرینکس کی تباہی کے بعد ابو المعالی نے ڈٹائی کے ساتھ ایکر سے اپنے غیر جانبدار رہنے کا معاوضہ طلب کیا اور خاص طور پر ہاسپٹلرز کو دیے جانے والے اپنے خراج سے رہائی کا مطالبہ کیا۔
اس کی سرزنش کی گئی اور اس کے بعد اس نے بادشاہ کے لیے تحائف لے کر اور قریبی اتحاد کی درخواست کرتے ہوئے ایک عاجزانہ سفارت بھیجی۔ لوئس نے سنی مسلمانوں کے خلاف اسماعیلی فرقے کی دشمنی کو جان کر ان کی حوصلہ افزائی کی اور باہمی دفاع کا ایک معاہدہ طے پایا۔ لوئس کا اہم سفارتی اقدام ان حسن بن صبا کے فدائیوں کے دشمن منگولوں کی دوستی کو محفوظ بنانا تھا۔ 1253 کے اوائل میں لوئس کو معلوم ہوا کہ ایک منگول شہزادہ سرتاک جو بٹو خان کا بیٹا ہے عیسائیت اختیار کر چکا ہے۔ اس نے فوری طور پر ڈومینیکن ولیم آف روبرک کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا تاکہ سرتاک کو شام میں اپنے ساتھی عیسائیوں کی مدد کے لیے آنے کی تاکید کرے، لیکن یہ اس طرح کے اتحاد کو ختم کرنا اس جونیئر منگول شہزادے کے اختیار میں نہیں تھا۔ لوئس کی گھر واپسی۔ لوئس اور اس کا خاندان 24 اپریل 1254 کو ایکر سے روانہ ہوا۔ قبرص کے ساحل پر اس کی کشتی تقریباً تباہ ہو گئی۔ جولائی میں یہ شاہی مسافر اپنے بھائی چارلس ساول کے علاقے میں ہائرس پر اترے۔ اس طرح 7ویں صلیبی جنگ ختم ہوئی جس نے جانوں اور خزانے کے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ مابعد از جنگ۔ 7ویں صلیبی جنگ نے آؤٹریمر کو ایک خوفناک فوجی تباہی میں ملوث کر دیا تھا۔ اس کا مشرق میں آنا بیک وقت بدقسمتی اور ضروری تھا، لیکن اس کے جانے سے فوری نقصان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس نے اپنے پیچھے اپنے نمائندے جیفری آف سرجنس کے طور پر سلطنت کے لیے چھوڑا۔ 21 مئی 1254 کو یروشلم کے کنراڈ کی موت کے نتیجے میں اس کا 2 سالہ بیٹا کنراڈن یروشلم کا بادشاہ بن گیا، جو کہ برائے نام بادشاہ تھا۔ لوئس نے دمشق کے ساتھ 21 فروری 1254 سے ایک کثیر سالہ جنگ بندی کا اہتمام کیا، کیونکہ ناصر یوسف منگولوں کے خطرے کے بارے میں معقول طور پر فکر مند تھا اور فرینکوں کے ساتھ جنگ کی کوئی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ مصر کے ایبک بھی جنگ سے بچنے کی کوشش میں تھے۔ یوں 1255 میں فرینکوں کے ساتھ 10 سالہ امن معاہدہ ہو گیا۔ ایوبی خاندان کا خاتمہ بنیادی طور پر 18 سے 24 جنوری 1260 تک حلب کے محاصرے کے ساتھ ہوا، جس میں منگولوں نے لیوانٹ پر اپنا حملہ مکمل کیا۔ اسی سال کے آخر میں 3 ستمبر 1260 کو مملوکوں نے عین جالوت کی جنگ میں منگولوں کو شکست دے کر منگولوں کی پیش قدمی کو روک دیا۔